الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، وان یقعد علیہ پھر اس پر بیٹھنے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ پھر اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ تین کام ہیں اور تینوں کام امت محمدیہ کی اکثریت کر رہی۔ 1% شاید لوگ ہوں جو قبر کو پختہ نہ بناتے۔ اسلام آباد میں جا کر دیکھیں، قبرستان میں مہنگا ترین ماربل قبر کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ سیکٹر کے سیکٹر ختم ہو رہے ہیں، جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر قبر پختہ، وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ پنجاب کے جب وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف، انہوں نے قانون پاس کیا تھا کہ کچی قبریں بنائی جائیں کیونکہ جگہ ملتی ہے۔ 2-3 نسلیں گزرتی ہیں، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا بابے کا مالک کون ہے، قبر مٹ جاتی ہے، وہاں پر نئی قبر بن جاتی ہے۔ اور پختہ قبر بنانا، پختہ اینٹ لگانا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ نمبر 2، اس پر بیٹھنے سے منع کیا۔ میں نے قبرستان دیکھا ہے، اس نے 7 سٹول بنایا ہوا اپنے والد کی قبر کے ساتھ، وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اٹک کے قبرستان میں ایک باکس بنا ہوا ہے قبر پر، اس میں باقاعدہ کلام مقدس موجود ہیں۔ حالانکہ قبرستان نہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے نہ قرآن پڑھنے کی جگہ، یاد رکھیے گا۔ قبرستان نہ قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے، اور بڑی محبت کرنے والی اولاد زندگی میں تو پتہ نہیں کیا سلوک کرتی ہوگی، مرنے کے بعد سورۃ یاسین پڑھنے وہاں پہنچ جاتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیٹھنے سے اور پھر قبروں پر کمرہ بنانے سے، پیر صاحب کا حجرہ، پوری قبرستان ہے اور ایک بابا جی کا بیچ میں گنبد والا حجرہ ہے، اس سے بھی منع فرمایا۔ تینوں کام منع کیے اور تینوں کام درباروں پر موجود ہیں، عام قبرستانوں میں موجود ہیں۔ ایک ان کا سید بڑا، اس کا کمرہ موجود ہوگا۔ پھر امام ترمذی فرماتے ہیں وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اس پر جو نیم پلیٹ لکھی جاتی ہے اس سے بھی منع فرمایا۔ سید ریاض حسین شاہ، والدہ مرحومہ، تاریخ وفات، پھر نیچے کوئی پھول، اس سے بھی منع فرمایا۔ آپ قبرستان میں جا کر دیکھیں، ہر قبرستان کے اندر ماربل کی وہ پلیٹ اور اس پر باقاعدہ والد کا نام، تاریخ وفات، اس سے بھی منع فرمایا۔ 4 کام ہیں اس حدیث میں۔ نشانی کے طور پر کوئی پتھر رکھ سکتے ہیں، کوئی اینٹ رکھ سکتے ہیں کہ یہ اینٹ والی قبر میری اماں کی ہے، لکھ کر نہیں لگا سکتے۔ ماربل کی وہ پوری پلیٹ جو لگتی ہے، شہید فلاں میجر فلاں جنگ میں، اور پھر وہاں پر اس کی پلیٹ لگا دی جاتی، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح مسلم 970، اور امام ترمذی جو الفاظ لے کر آئے ہیں اس میں یہ پوری حدیث 1052۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ سے کہا
کیا میں تمہیں اس مہم پر روانہ نہ کروں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا؟ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مہم پر بھیجا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، تم کسی تصویر یا مجسمے کو نہ چھوڑنا۔ مجسمہ توڑو، پورا یورپ چیخ اٹھتا ہے کہ طالبان نے مجسمے توڑ دیے۔ ابھی پچھلے دنوں لاہور میں کسی نے وہ مجسمہ گرا دیا کسی کا، بڑی تکلیف ہوئی ساری قوم کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ علی جاؤ، جتنے مجسمے یہ بت نظر آ رہے ہیں سارے گرا دو، جتنی تصاویر لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں بابوں کی سب ختم کر دو، سارا صفایا کر دو۔ اور یہ دونوں کام امت محمدیہ کی اکثریت کر رہی، دونوں کام۔ مجسمے، یہ فلاں کریکٹر کا مجسمہ، اداکار کا مجسمہ، یہ فلاں کا مجسمہ، اور اسے پھر کہتے ہیں یہ ورثہ مجسمے اور مسلمانوں کے۔ سبحان اللہ۔ صلاح الدین ایوبی کو کہا تھا نا، کہا پیسے لے لو جتنا چاہتے ہو، اس کو نہ توڑو بت کو، ہمارے مجسمے کو۔ اور میں کوئی بت فروش ہوں؟ میں تو بت شکن ہوں۔ توڑ دیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے بیت اللہ میں جتنے مجسمے موجود تھے سب توڑ دی، سب توڑ ڈالے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بھی تھا، توڑ ڈالے۔ تصویریں بیت اللہ کے اندر لٹکی ہوئی تھیں، سب ختم کر دی۔ کسی بلند کو، کسی بلند قبر کو نہ چھوڑنا، زمین کے برابر کر دینا۔ ایک بالشت کی اجازت ہے، اونٹ کی کوہان کی طرح، بس، باقی اسے برابر کر دیں۔ یہاں کسی قبر کو ہاتھ تو لگا کر دیکھو، یہ بے حرمتی ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ ملتان میں تھا، تو یہ سابقہ حکومت میں وزیر تھے وہ سعید کاظمی حج کے، ان کے والد فوت ہو گئے۔ ہم بھی وہیں گئے ہوئے تھے کسی کام سے، صبح ہڑتال، مار دھاڑ، کیا ہوا جی؟ کافر کافر فلانے نعرے لگ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ میں نے ایک بندے سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہ رات یہ بزرگ دفن کی ہیں، قبر بنائی ہے، اور رات کو ہی کسی نے آ کر بیلچے سے قبر برابر کر دی۔ اب وہاں پر ہم گئے، ہم دیکھیں تو صحیح، واقعی دیکھا تو وہاں پولیس، زندہ پولیس کھڑی ہے مردے کی حفاظت کے لیے۔ وہ لگ گئے مزدور اور فٹافٹ وہ کمرہ بن گیا۔ آج وہ سب کو دے رہا ہے، اور اس وقت اپنی قبر نہیں بچا سکا ان لڑکوں سے، چھوکروں سے، جنہوں نے آ کے شرارت کی اور کر کے بھاگ گئے۔ یہ کوئی کام تو نہیں ہے دین کا۔ وہیں کھڑے رہتے نا اور کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ قبریں اونچی کرنا۔ سبحان اللہ، یہ حکومت کا کام ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے حکومت دی، آپ نے ساری قبروں کو صفائی کر دیا، لات منات عزا سب صاف کر دی۔ اور جب حکومت نہیں تھی، ان بتوں کی موجودگی میں بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ حکام کا کام ہے۔ تو فرمایا اے ابو الحیاج، میں تجھے نہ بھیجوں اس کام پر جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور علی کو آج سب سے زیادہ ماننے والوں کی اکثریت دلدل، گھوڑے، اور وہ کیا ہوتا ہے تازیہ، خود ہی بناتے ہیں اس کو، سارا سال تیار کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ تیار ہو جاتا ہے اس کو سلام شروع کر دیتے ہیں، چومنے لگ جاتے ہیں، چاٹنے لگ جاتے ہیں، بچوں کا طواف کرواتے ہیں، بچوں کے گالوں پر، سبحان اللہ، کیا کچھ نہیں کرتے۔ صحیح مسلم 998 969، ثمامہ بن شفیع بیان کرتے ہیں، ہم سرزمین روم کے جزیرہ رودس، اس میں فضالہ بن عبید اوسی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔
ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا، فضالہ بن عبید نے ان کی قبر کے بارے میں حکم دیا تو اسے برابر کر دیا، برابر کر دو، اونچی نہیں کرنی۔ پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بتسویتھا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ حکم دے رہے تھے قبروں کو برابر کر دو، قبر اونچی ہوگی اس پر پھر چادر ڈلے گی اور پھر مقبرہ بنے گا، چار دیواری ہوگی اور پھر پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی۔ مسلمان ایسے دوڑیں گے کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ اور آج کل تو بڑا خوبصورت کام ہے، رات کو سویا ہوا اٹھتا ہے آدمی، صبح اٹھتا ہے جی مجھے رات بابا جی آئے ہیں، نیچے ان کی قبر ہے چھپی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میرے فیض سے امت محروم ہو رہی ہے، وہ فٹافٹ قبر بنا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے خود مجاور بن کے۔ کیا آپ کماتے ہوں گے جو یہ پیر کماتے ہیں؟ صحیح مسلم 968، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحد له ونصب علیہ اللبن نصبا ورفع قبره من الارض نحوا من شبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک لحد میں رکھی گئی اور کچی اینٹیں آپ کی لحد پر کھڑی کر دی گئیں، اور آپ کی قبر زمین سے تقریباً 1 بالشت اونچی رکھی گئی۔ یہ ہے سنت طریقہ، ساری قبر کو برابر کریں، ساری مٹی ڈال دیں، اس کے اوپر 1 بالشت کوہان بنا دیں علامت کے طور پر کہ یہ قبر ہے۔ اب کائنات میں جتنی بھی قبریں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، ان کی قبر اونچی نہیں کی گئی، کچی قبر اور 1 بالشت علامت کے طور پر۔ آخری بات آج کے حدیث کی، اور یہ حدیث ابن حبان میں 6635، قاسم بن محمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں اپنی پھوپھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، میں نے کہا اماں جان مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 ساتھیوں کی قبریں دکھائیں، کیونکہ امی عائشہ کا کمرہ تھا، وہ حجرہ تھا۔ انہوں نے مجھے 3 قبریں دکھائیں، لا مشفرہ ولا تیعہ مطبوحہ ببطحاہ العرصۃ الحمراء، نہ بہت بلند نہ زمین کے برابر، وہی 1 بالشت، اور ان پر سرخ میدان کی کنکریاں بچھائی گئی تھیں۔ یہ تھی امی عائشہ کے کمرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اور حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کی قبریں۔ وصیت کر کے آدمی لکھے روزانہ، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 1 رات بھی بغیر وصیت کے نہ گزرے، کسی کی بھی، وہ نوجوان ہے وہ بوڑھا ہے، وہ عورت ہے وہ مرد، 1 رات میں وصیت لکھے میرا جنازہ فلاں مواحد آدمی پڑھائے، مجھے غسل اور کفن دفن فلاں دے، میری قبر کو اونچا نہ بنایا جائے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کسی کی اونچی قبر ہوگی تو کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح اسلام پر رکھے۔